قریشان جا کے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے نشان شاہی درباران دکھائے زمانے کے جس دی مسالی مل دی جنہیں میں محمد یاران دکھائے عروہ کی تاکہ آیا کہ عروہ نے نقشہ کھچیا ہے فرماندے نے وضو قطرے فرماندے نے گرے تو کبھی ایک چھٹ نہ زمین اتے نہ ایسا کدلے بھی پیارا نہ ٹھٹا وضو قطرے گر دے وضو قطرے گر دے اور ناس پہ پکڑنا محبت نرمل دے رخ سارا نو بٹھا وضو قطرے گر دے اور ناس پہ پکڑنا وضو قطرے گر دے اور ناس پہ پکڑنا محبت نرمل دے رخ سارا نو بٹھا گرے تو کبھی ایک چھٹ نہ زمین اتے نہ ایسا کتنے بھی پیارا نہ بٹھا سبحان اللہ حضرت عروہ فرماندے نے حج مسلمان نہیں ہوئے ہم دن اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے حکمراناں دیاں مجلساں تے بیٹھا میں بڑے بڑے وفاداراں دے کول بیٹھا ہاں اللہ دی قسم جنہ پیار ہے جنی محبت ہے نہ پیغمبر دے صحابہ وچ ویکھی ہے انج دا پیار میں ساری زندگی کبھی ویکھی کوئی نہیں اللہ ہونا مکے دے ہو سفیر آ گئے تے آ کے بیٹھ جاندے نے گل بات شروع ہو جاندی ہے اور اس طرح ایک معاہدہ جو ہے نا وہ تحریر ہون لگا آپ فرماندے ہیں علی جی اللہ دے رسول فرمایا تحریر لکھو مکے دے سفیر بھی نے تے آپ تشریف فرما نے ہن تحریر لکھی جان لگی معاہدہ لکھیا جان لگا تے آپ فرماندے ہیں علی قلم کاغذ للہ جی اللہ دے رسول لیا آپ فرماندے نے علی پہ آریا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سفیر کہنے لگا کیرا رحیم کون رحمان اے نہیں اسی لکھوانا اچھا جی کی آندے ہو آمدے نے لکھو بسمک اللہم آپ فرماندے نے علی پہ آریا جی میں آمدے نے اس رہی لکھ لے یا فرماندے نے اگے لکھو اگے لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی مرتضی لکھ دیتا محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم تے اے سفیر کہن لگا جے اسی توانو اللہ دا رسول مان لئیے تے پھر رولا کا دا پھر فساد کا دا رولا بھی تو ایسے گل دئیے نا کہ اسی توانو اللہ دا رسول نہیں مان دے استغفر اللہ معاذ اللہ اچھا کی آندے ہو تے سفیر آمدے نے مکہ دے سفیر آمدے نے لکھو محمد بن عبداللہ آپ فرماندے نے علی پہ آریا محمد الرسول اللہ تے کاٹا مار دے تے لکھ محمد بن عبداللہ تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اللہ دے رسول علی دا کلم محمد الرسول اللہ لکھ سکدا کٹ نہیں سکدا آقا فرماتے نے علی کوئی گل نہیں پھر میرے آقا نے آپ قلم پھڑ کے نا اتنے کاٹا مار دیتا رہبر ہوئے تو ایسا ہوئے ایسا جہاں دیدہ رہبر سبحان اللہ جیڑا اپنی قوم واسطے اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے اچھا کی آندے ہو آندے نے یہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوئے گی
آپ فرماندے نے میں جنگاں لڑن پہ آیا ہی نہیں، مینوں یہ بھی منظور ہے، ٹھیک ہے، اچھا اور کی آندے ہو؟ آنے ساڈا یہ بھی معاہدہ ہے کہ ساڈا تواڈے کو ٹر جائے کہ اساں واپس لے لینا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا ساتھی ساڈے کو آ جائے تو اساں واپس نہیں کرنا، تو سلوڑی انصاف کا نہیں ہے، انصاف تے نا تواڈا ساڈے کو آ جائے اساں نہیں دینا، ساڈا تواڈے کو ٹر جائے تسی نہ دیا جے، لیکن یہ معاملے الٹ ہے، تواڈا ساڈے کو آ گیا تے تسی واپس کرن دے پابند ہو، تے جیڑا تواڈا آ گیا ساڈے کو اساں واپس کرنا ہے۔ اللہ اللہ تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلالی طبیعت کے مالک سن، فرمان لگے اللہ کے رسول تسی اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں عمر میں اللہ کا سچا رسول ہاں۔ اللہ سچا نہیں؟ ہاں عمر پیارے اللہ سچا ہے۔ تے فرماندے حضور جڑا ساڈا شہید ہو جاندا ہے وہ جنتی نہیں؟ فرمایا جنتی ہے۔ جڑا کافراں دا مر جائے ہلاک ہو جائے حضور جہنمی نہیں؟ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تے حضرت عمر فرمایا سونیا پھر ایڈا لکھ کے ایڈا لمیاں کہہ کے صلح کرن دی کی ضرورت ہے؟ آپ فرماندے نے عمر اصل گل ہے کہ ساڈا ادھر جانا ہی کوئی نہیں، ساڈا ادھر جڑا ادھر ادھر آ گیا انہیں اور ٹر بھی گیا انہیں پھر بھی جا کے تبلیغ ہی کرنی ہے، پہلے نمبر تو انہیں سانو چھڈ کے جانا ہی، تے جڑا ٹر جائے پھر سانو وہ لوڑ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو اٹھے حضرت ابو بکر کو چلے گئے، کہنے لگے ساری گل ابو بکر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ سچے رسول نے۔ رب سچا نہیں؟ ہاں رب سچا ہے۔ فرماندے نے جڑا ساڈا شہید ہو جائے وہ جنتی نہیں؟ ہاں عمر جنتی ہے۔ جڑا کافراں دا مر جائے ہلاک ہو جائے وہ جہنمی نہیں؟ ہاں ہاں پیارے عمر بول کی ہے۔ تے پھر اس طرح اللہ کے رسول نے ونڈ کٹی ہے، انہاں دے معاہدے نو انہاں دی بات نو تسلیم کیتا ہے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق ایویں ابو بکر صدیق نو ہم راز نبوت نہیں کیا جاندا، ایویں ثانی یسنئی نہیں کیا جاندا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لمبا چوڑا واز نہیں کیتا بلکہ ایک لفظ اندر ہی گل نو مکا دیتا، سمندر نو کوزے میں بند کر دیتا۔ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر او اللہ دے رسول جو ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نوادہ ہو گیا کہ دن گزرے راتاں گزریاں تے ایک دن نا اس دا دو قبیلے نے مکے دے اندر، ایک بنو خزاں ہے اور ایک بنو بکر ہے۔ تے بنو خزاں جڑا ہے اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حلیف نے، تے جڑے بنو بکر والے نے وہ کافراں دے حلیف نے۔ تے جڑے بنو بکر والے نے نا تے انہاں نے اچانک ہی رات نو بنو خزاں تے حملہ کر دیتا ہے، انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا، حتیٰ کہ بیت اللہ میں چلے گئے تے اوتے بھی جا کے انہاں نو مارن لگ پئے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک میرے پیغمبر دا ساتھی آیا سالن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے انہیں آ کے ساری داستان سنائی۔ تے آقا فرماندے نے بدلہ لیا جائے گا، ضرور انہاں نو پوچھیا جائے گا۔ اللہ اللہ اور ایک گل کر کے حضور نو دس کے ٹر گیا تے اگے ابو سفیان ملدا ہے۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ اللہ دے نبی نو جا کے خبراں مل گئیاں نے۔ ابو سفیان سیدھا میرے مصطفیٰ دے کول آیا کہن لگا بچیاں کول غلطیاں کمیاں پیشیاں ہو گئیاں نے، لہذا جڑی ساڈا تہاڈا معاہدہ ہویا نا وہ معاہدہ برقرار رکھو۔ تے آپ علیہ السلام خاموش نے، انہیں سمجھا کہ کام خراب ہے۔ پھر آپ پر اٹھیا حضرت
ابو بکر کو چلا گیا، ابو بکر نے بھی کوئی گل کا جواب نہ دیتا، پیارے عمر کو لایا، عثمان کو لایا، علی کو لایا، کسی پاسوں گل نہ بنی، تو پھر انہیں سوچیا کہ میری بیٹی آپ کے گھر دے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ دے گھر جاواں اپنی بیٹی نے جا کے دسنا کہ او ہو سکتا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ اللہ، تے اپنی بیٹی ام حبیبہ دا دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھولیا گیا، ام حبیبہ نے دروازہ کھولیا، باپ ابو سفیان اندر داخل ہویا، اس طرح بسترا بچھیا ہے تے ابو سفیان چار پائی تے بیٹھ جاندا ہے تے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ ابو سفیان دا ہاتھ پکڑ کے باپ نو کھڑیاں کر دیتا ہے، نیتیوں بسترا کٹھا کر دیتا ہے۔ ابو سفیان حیران ہویا، پریشان ہویا، آندا میری بیٹی ہے، مجھے گل سمجھ نہیں آئے، لوکاں دے باپ آندے نے بیٹیاں بسترے وچھا کے دیندیاں نے، تیے میں آیا وا تو وچھا بسترا بھی کٹھا کر دیتا ہے، مینوں سمجھ نہیں آ رہے، میں بسترے دے قابل نہیں کہ بسترا میرے قابل نہیں۔ تے بیٹی نے جیڑا جواب دیتا، لکھاں میں سونا ہوئے پسروڑیو لکھ کے لے دو تے حق ادا نہیں ہوندا۔ بیٹی نے کی جواب دیتا، بیٹی آندی ہے اللہ اللہ میں قربان جا صدقے جائے۔ بیٹی نے بڑی پیاری گل فرمائی، فرماندیاں نے تو میں باپ میرا، تو میں باپ میرا، میں ماتی تیری، تو باپ میرا میں ماتی تیری، اس گل اندر کوئی شک نہیں، پر بستر پاک رسول والا، بستر پاک رسول والا، تینوں اتے بیٹھنے دا کوئی حق نہیں۔ کیوں حق نہیں؟ فرماندیاں نے تو کرے پوجا، تو اب کرے پوجا لات منات دی، کیوں ماندا نہیں ایک ذات پر حق تائی، تے تیرے جیانو نجس قرآن آکے، تیرے جیانو مشرک قرآن آکے، اس گل اندر ذرا شک نہیں۔ اللہ اللہ، ابو سفیان مایوس ہو کے گیا۔ ہن اتنا میرے آقا علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اللہ ساڈیاں مدینے دیاں خبراں مکے والے پہنچنیاں چاہیے، آپ دا ارادہ سی اچانک انہاں تے حملہ کران گے۔ اللہ اللہ، تے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں نوں شرف قبولیت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اللہ، تے چند دن گزرے، اس طرح جناب جبریل میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے تے آ کے دادے سونیا تواڈی مکبری ہو رہی ہے، تواڈی جسوسی ہو رہی ہے، تے جسوسی دا رکا لا کے ایک بی بی روزہ کھان کے مقام سے پہنچ گئی ہے۔ اللہ اللہ، تے میرے آقا نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، علی آپ چند ساتھی نال لے تے روزہ کھان کے مقام سے توانے ایک بی بی ملے گی، او دے کوئی مکبری دا جسوسی دا روکا لے کے آؤ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں نال لے کے روزہ کھال کے مقام سے پہنچ گئے، دیکھیا کہ اوتھے ایک بی بی جا رہی ہے، حضرت علی مرتضی رک جاندے نے، بی بی نو بھی روک لیا گیا ہے۔ حضرت علی مرتضی فرمانے بی بی تیرے کو جسوسی دا روکا ہے جڑا مدینیوں لے کے آئی ہے، لیا ساڈے حوالے کر۔ تے اے بی بی پراں تے پانی نہیں پین دین دی، آندی ہاں ہاں میں کو دس دیاں،
مینوں کی پتا کیڑا کھاتا تے کیڑی مقبری تے کیڑی جسوسی میرے کو کوئی رکا چکا نہیں تے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بی بی تیرے کو رکا ضرور ہے آندی ہے میرے کو رکا کوئی نہیں نال دے ساتھی کہن لگے بی بی ترلے لین ڈئی ہے منتاں کرن ڈئی ہے میرے کوئی نہیں مینوں خبر تک نہیں ہو سکتا جی کو نہ ہوئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ غصے وچ آ گئے فرمان لگے بی بی اسی تیرا جانے تلاشی لواں گے تیرے پاس ضرور رکا موجود ہے پھر اس واسطے کہ نام میرا رب بیانی کرتا ہے نہ جبریل بولتا ہے نہ آمنہ دے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی ہے میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے جبریل بھی سچا ہے کائنات کا رب بھی سچا ہے سارا جہان بے تو ہو سکتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی بات بے تو ہو سکتی تیرے پاس ضرور رکھتا ہے ورنہ میں تلوار مار کے تیری گردن اڑا دیا گا حضرت علی غصے آ گئے اسی تیری جانے تلاشی لواں گے تیرے کو رکا ضرور ہے تو سانو کسی عام نے بھیجا سانو بھیجا تے محمد رسول اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم تے بی بی نے سمجھا کہ ہن پیش نہیں جانے انہیں سادہ تے بتا لایا تے پیچھے نہ گوت چوں مینڈیاں کھولیاں وچ رکا کڈ کے حضرت علی نو پھرا دیتا اللہ اللہ رکا لے کے نا حضرت علی مرتضی ساتھیاں سے واپس آ رہے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام تے آپ دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے اور حضرت علی کا انتظار ہو رہا ہے حضرت علی مرتضی تشریف لے آئے اسلام مسجد نبوی جیڑی خطا خی پڑی ہے تے میرے آقا فرماندے نے رکا دسو کنے لکھیا ہے اوتے لکھیا ہے اے حاتب بن ابی بلتہ نے لکھیا ہے اللہ اللہ جدو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم آمتا کایا نائے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ اس مجلس دی اندر موجود نے حاتب بن ابی بلتہ کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے رسول میرے مسئلے میں جلدی نہ کرے آجے اللہ دے رسول میں تو آدھا سچا صحابی کے جان سارا آقا میرا ایمان رضیت باللہ ربنا رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دیننا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دی میرے مسئلے میں جلدی نہ کھڑے آگے آقا میری ساری گل سن لو آپ فرماندے دس یہاں پر کی گل ہے کیوں رکا لکھ کے دیتا ہے کیوں مقبریاں تے جسوسیاں کر دے ہو پہ حضرت حاتب گلتان دے رہے اللہ دے رسول میں یمن اندر سا تے یمن تو عمرے دے ارادے اندر مکے آیا مکے حضور تو آدھے کل آ گیا وہاں آقا میں تو آدھا کلمہ پڑھ کے تو آدھا مرید بن گیا وہاں اللہ دے نبی جی مکے اندر میرے بچے تے میری بیوی ہے میں نا میرے کو سسی جی ایک غلطی ہو گئی ہے حضور میں اس واسطے کیتا تاکہ مکے والے میری بیوی تے میرے بچیاں میں اچھا سلوک کرے حضور میرے کو سسی سے یہ سیاسی غلطی ہو گئی ہے اللہ اللہ پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا جہاں کی دا قائل قربان جا صدقے جا حضرت علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے آگے تلوار دا دستہ مضبوطیاں تے پکڑ لیا اللہ کے رسول آگے کرو میں بھی گردن کم تے بدا کر دیا اللہ اللہ کہ نبی دا صحابی کہہ رہے ہیں آقا نام میں منافق ہو گیا نام میں مرتب ہو گیا آقا میں کونوں رب دا سچا نبی مان کے راضی رب نے رب مان کے راضی دین اسلام نے مان کے راضی کہ آقا فرماندے عمر تھوڑے جا عمر نرم ہو عمر کمیسے جا کہ میرے آقا فرماندے نے عمر پیاریا نرم ہو جا گل سن لے آپ فرماندے نے چنگی مندی سجنا کولو آخو سبحان اللہ آپ فرماندے نے چنگی مندی سجنا کولو کئی برا ہو جاندی
چنگی مندی سجنا کولو کئی ورا ہو جاندی کوئی یار یاراں دے گلے نہیں کر دے ہوئے اصل پریت جنان دی فرمان دے عمر پیاریا تینوں پتہ نہیں اے میرا صحابیات دے بھی بھرتا او صحابی ہے جنہیں بدر میں حصہ لیا ہے جنہیں بدر میں حصہ لیا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے چاں کے واز مار دیا کیا سے اے بدریو آج دے بعد جو دل کا دل کرو جنت وعدے نامے اعلان کر دیتا ہے اللہ اللہ پھر میں گل ذرا مکدی نہ بتا دیا اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر میرے تے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے نے حضرت راوت نے تے قرآن نازل ہویا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دیتی ہے کہ میرے آقا مکے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ میں قربان جا صدقے جا ایک میرے نبی کے صحابی کے ہاتھ وچ اسلام دا جھنڈا ہے اور اپنے اپنے جذبات ہوندے نے نا اے نبی دا صحابی کہن لگا اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ اور مکے والو آج ایسا تواڈا قیمہ کر دینا ہے مکے والو آج ایسا تواڈے کولو گن گن کے بدلے لینے نے یہ آواز میرے آقا دے کنا تک پہنچ دی ہے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ آج بدلے لین دا دن تے کوئی نہیں اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المرحمہ اور مکے والے ہوئے میرے جان سارو صحابیو اليوم یوم المرحمہ آج بدلے لین دا دن نہیں آج تے معافیاں ونڈن دا دن ہے سبحان اللہ تے میرے آقا کعبے اندر پہنچے نہ ہے تے بیت اللہ دا سہن دے رہا ہے سارے مکے دی چدرانا جمع ہے میں قربان جاواں ایتھے اوری نے جنہ میرے پیغمبر دے گل پاک وچ کپڑے پا کے وٹ دتے انہاں وچ اوری نے جنہ میرے پیغمبر نو دیوانہ آکھیا نعوذ باللہ انہاں وچ اوری نے جنہ میرے پیغمبر دی بیٹی زینب نو نظام مار کے شہید کر دیتا ہے نہ مکے دے چودھریاں وچ اولی ہے جنہ میرے پیغمبر دے چاچے حضرت امیر حمزہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے سن اس مجمع اندر اولی ہے جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانسار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب پیراں دے رسیاں پا کے مکے دے چوہے کثیر دے لینے سینے کعبہ اندر اولی نے جنہ سیدہ زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا اکھاں وے گرے سلائیاں پا کے اکھاں دی بنائی ضائع کر دیتی ہے سینے کعبہ اندر اولی نے جنہ میرے محبوب پیغمبر دی صحابیہ ماں جی سمیہ ماں جی زمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اون دو اونٹاں نال بن کے جناب انہاں دے جسم دے دو کھن کر دیتا سی اس مجمع اندر اولی نے میں قربان جا صدقے جا اس مجمع اندر اولی نے جنہاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جناب گندیاں اوجریاں پائیاں نے اللہ اللہ آقا فرماندے نے اور مکے والو گل سنو میرے آج میرے کولوں کی امیداں رکھ دیا مکے والو مینوں تواڈے سارے دکھ یاد نے مکے والو مینوں تواڈیاں ساریاں تکلیفاں یاد نے تساں کسرا نوں مکے وچ جان تے مجبور کر دیتا سی
تساں بیٹھے تساں جناب فلان جگہ تے بیٹھے میرے قتل دے منصوبے بنائے مینوں تے او بھی یاد ہے اور ساری گلاں مصطفیٰ نے کر دتیا یاد کروا دتیاں تے آ فرماندے نے مکے والےو دسو پھر اج میرے کولوں کی امیداں رکھ دیو تے سارے مکے والے تھر تھر کمبدے نے پئے تے نال آندے نے اخن کریم ابن الاخیر کریم ابن الاخو کریم ابن الکریم اے مہربان والدین دے بیٹے اے رحم کرنے والی باپ اولاد اے معاف کرنے والے ویر اسی تواڈے کولوں چنگیاں امیداں رکھنے آئے آقا فرماندے نے چنگیاں امیداں رکھ دیو ہاں چنگیاں امیداں رکھنے آئے تے میرے آقا فرماندے نے اور مکے والے دے چنگیاں امیداں رکھ دیو پھر میرے کولوں بھی سن لا لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم جاؤ مکے والےو اج میں محمد نے تانوں اپنی بیٹی زینب دا قتل بھی معاف کر دیتا ہے جاؤ اج میں تانوں اپنے چاچے امیر حمزہ دا قتل بھی معاف کر دیتا ہے جاؤ مکے والےو اب میں محمد نے تانوں معاف کر دیتا ہے اللہ اللہ امنا وچ کچھ ایسے بھی نے جنہ دے بارے میرے آقا نے آدر فرمایا سے احوال بن اسود دے بارے میرے نبی نے آدر فرمایا سے جن نے میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیغلے نے سمار کے شہید کیتا دے آ فرمایا صحابیو کبھی تانوں احوال بیت اللہ دے غلاف نہ چمٹیا مل جائے او تو تار کے نو قتل کر دیا دے اللہ اللہ کسے دسیا وار کہ دے روزہ پھرنا ہے آج تے رحمتاں بندی دیاں نے اللہ 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 دے نبی کو ٹر جا معافی مل جائے گی احوار بنا سودا کے نال اس طرح کھلو جاندا ہے اند اللہ دے نبی جی میں سنیا تساں معافی دا اعلان کر دیتا ہے ہاں معافی دا اعلان ہو گیا ہے سونیا جڑا تہاڈا دین من لے کلمہ پڑھ لو معافی مل جائے گی فرمایا ہاں مل جائے گی آقا یہ آندا سونیا پاویں تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل کیوں نہ ہوئے آقا اونوں بھی معافی مل سکدی ہے کہ نہیں بسروریو بندہ ہر دکھ سہ سکدا ہے ہر صدمہ بھول جاندا ہے لیکن تیاں دے صدمے ماپیاں نوں بڈھیاں کر دیندے نے بڈھیاں تیاں دے صدمے تیاں دے دکھ ماپیاں نوں قبر دیاں کنداں وکھا دیندیاں نے اللہ اللہ پر حوصلہ میرے نبی دا جگر میرے نبی دا میرے آقا فرماندے نے او تو حوار جی اللہ دے نبی میں حوار آپ فرماندے نے حوار میں تینوں اپنی تیر دا قتل معاف کر دیتا ہے حوار میری مجلس میں دنا کے بیا کر میرے سامنے بویں گا مینوں اپنی تیر زینب یاد آ جائے گی ایک ادھر آ گیا ہے آندا سونیا میں بھی معافی دا طلبگار ہے فرمایا تو کون ہے آندا سونیا میں تواڈے چاچے امیر حمزہ دا قاتل ہے آ فرماندے نے او ویشیا تو میرے چاچے دا مسئلہ ہی کر دیتا سی تو میرے چاچے دے ہاتھ کٹ دیتے میرے چاچے دیاں اکھاں کٹ دتیاں او ویشیا تو میرے چاچے دے پیر کٹ دیتے میرے چاچے دی گردن جسم تو الگ کر دیتے او ویشیا تو میرے چاچے دے سر دا کھول وکھرا کر دیتا ہے تو میرے چاچے دا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے جا دے آئے گے آئے او ویشیا دے در مصطفیٰ تے آئے گے آئے جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے
کہ او نہ معاف کر دے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور قرآن دا اعلان ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ تو دعا ہے